السلام علیکم عزیز دوستو، آپ کا ٹائم ضائع کیے بغیر میں اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ میرا آج آپ سے اور سب مسلمانوں سے اور اپنے آپ سے ایک سوال ہے کہ ہمیں مرنا نہیں چاہیے، ہم مر کیوں جاتے ہیں؟ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، آج جس حساب سے ہم نے اقتدار کی، عہدوں کی اور اختیارات کی دوڑ لگائی ہے اور ظلم پہ ظلم کرتے جا رہے ہیں اور ہر طریقے سے اسٹیٹس حاصل کرنے کی دوڑ ہم نے لگائی ہے، اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یا تو ہمیں اس دنیا سے جانا نہیں ہے، اور اگر جانا ہے تو 500 1000 2000 سال گزار کے جانا ہے۔ اس کی میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ تاریخ میں تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، آپ حجاج بن یوسف کو لیجئے۔ وہ تاریخ اسلام کا سب سے بڑا ظالم شخص تھا۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اسے گورنر بنایا اور اس نے اپنے 30 سالہ دور میں عالم اسلام کی ان ہستیوں کی داڑھیوں کو خون سے رنگین کر دیا جس کی طرف لوگ کمر موڑنا بھی گناہ سمجھتے تھے۔ لیکن پھر ہوا کیا؟ یہ حجاج بن یوسف تقریباً 1 لاکھ لوگوں کو قتل کرنے، خانہ کعبہ کی دیواریں گرانے اور حجر اسود تک توڑنے کے باوجود 52 سال کی عمر میں معدے کے سرطان میں مبتلا ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ خوراک ہضم نہیں کر سکتا تھا اور جو کھاتا تھا کہ کر دیتا تھا، اور معدے کے درد کی وجہ سے ساری رات سارا دن تڑپتا رہتا تھا۔ یہ آخری وقت میں سردی کا بھی شکار ہو گیا اور یہ سردی سے بچنے کے لیے اپنے ارد گرد آگ جلواتا تھا، اور آگ کی حدت کی وجہ سے اس کی جلد جل جاتی تھی، لیکن سردی کی شدت ختم نہیں ہوتی تھی۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ حجاج نے جس عہدے اور اقتدار کے لیے اپنے ضمیر، احساس اور انسانیت کی قربانی دی، اسے کم از کم 500 سال زندہ رہنا چاہیے تھا، لیکن افسوس اسے ان تمام مظالم کے باوجود چند گھنٹوں کی اضافی مہلت بھی نہ مل سکی اور فقط وہ 52 سال کی عمر میں مر گئے۔ آپ تاریخ میں ذرا سا پیچھے چلے جائیں، یزید کے دور میں چلے جائیں، تو یزید کے دور میں کربلا جیسا دلخراش واقعہ پیش آیا۔ ابن زیاد اور شمر نے یزید کے اقتدار کی خاطر امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے خاندان اور ان کے ساتھیوں کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ لیکن ہوا کیا؟ یزید حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت کے 3 سال بعد انتقال کر گیا۔ ابن زیاد 5 سال اور شمل 2.5 سال بعد انتقال کر گیا۔ آپ تھوڑا آگے ہیں تو چنگیز خان نسل انسانی کا سب سے بڑا قاتل تھا اور اس نے قریباً 84 لاکھ لوگ قتل کیے، اور یہ اسی طرح کی ایک جنگی مہم میں 64 سال کی عمر میں فوت ہو گیا۔ اسی اقتدار کے لیے اشوک اعظم نے اپنے 64 بھائی مروا دیے، لیکن ہوا کیا؟ اسے کتنی مہلت مل سکی؟ ہم اگر اپنی زندگی میں جان کر دیکھیں تو تھوڑی سی دولت، تھوڑے سے آرام اور تھوڑی سی تن آسانی کے لیے ہم دن رات ظلم کرتے ہیں اور ہر جائز ناجائز کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہم دوسروں کا حق مارتے ہیں، دوسروں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں اور دوسروں کے زمین و جائیداد پر قبضے کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ دوسروں کی زندگی بھر کی کمائی بھی چھین لیتے ہیں۔ چوری کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، قتل کرتے ہیں، دونس و دھمکی سے دوسروں سے پیسہ ناجائز طور پر نکلواتے ہیں، سیاسی جوڑ توڑ کرتے ہیں اور اپنے مخالفین پر جھوٹے پرچے بھی کرواتے ہیں۔ ہم اس دولت، زندگی، اختیار، اقتدار کے لیے اپنا ضمیر، انسانیت، احساس اور ایمان تک بیچ دیتے ہیں۔ ہم اخلاقیات کی تمام حدیں پلانگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ ہم یہ سب کچھ کرنے کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہم اپنے ہاتھوں مرنے والے مقتول کے چند سال بعد خود بھی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ہم جس اختیار، اقتدار اور عہدے کے لیے انسانیت کی تمام حدیں عبور کر گئے ہیں، یہ اقتدار، یہ عہدہ اور یہ اختیار چند سال بعد سڑکتی ہوئی ریت کی مانند ہمارے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ ہماری مدت اقتدار پوری ہو جاتی ہے اور ہم سے ہمارا عہدہ چھن جاتا ہے، اور چند برسوں کی ذلت خواری اور بیماری کے بعد دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ زمین پر رہ جاتی ہے اور دکان، مکان، فیکٹری بک جاتے ہیں اور روپیہ پیسہ بینک آ جاتے ہیں۔
یا کوئی سالہ بینوئی لے کر اڑ جاتا ہے، یا پھر ہمارا کوئی بیٹا جوئے یا طوائف کے چکر میں اڑا دیتا ہے، یا پھر یہ پیسہ آخر میں ڈاکٹروں اور طبیبوں کے کام آتا ہے۔ حجاج بن یوسف سے لے کر ہم تک انسانوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں انسان کی اس بیوقوفی پر پریشان ہوتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان جس مال، اقتدار اور اختیار کے لیے اتنی قربانیاں دیتا ہے، اس انسان کو اتنی قربانیوں کے بعد مرنا نہیں چاہیے۔ اسے کم از کم 2-3 ہزار سال زندہ رہنا چاہیے۔ کیا ہم ان گنتی کے چند برسوں کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں؟ کیا مظلوم اور ظالم کی زندگی میں صرف چند برس کا فرق ہوتا ہے؟ اگر فرق صرف اتنا ہے تو ہماری سوچ اور منفی کوششوں پر تف ہونا چاہیے۔ ہم کل کے بارے میں جانتے نہیں اور اپنے آج کو آلودہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ہم کریں تو ہمیں مرنا نہیں چاہیے۔ معزز دوستو، یہ میں نے آپ کو کوئی قصے کہانیاں نہیں سنائی ہیں، یہ ہسٹری میں یہ لوگ گزرے ہیں پیچھے، اور اتنے ظلم و زیادتیوں کے باوجود وہ اپنے ساتھ کیا لے کر گئے؟ خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ گئے۔ ان سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور ایک مسافر کی طرح زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ ہم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، لہٰذا ہم نے وہ کام کرنے ہیں جو ہمارے نبی نے ہمیں بتائے ہیں، ہمیں سکھائے ہیں، اور جو ہمارے رب کا حکم ہے ہمیں۔ ان گنتی کے چند دنوں کے لیے اپنی آخرت اور دنیا مت خراب کریں، اور ناجائز قبضے اور ظلم اور زیادتیاں اور دوسرے کے حق کھانا چھوڑ دیجیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار۔ السلام علیکم۔